स्वागत है आपका मौजू स्टोरी में। मेरा नाम जफर इकबाल है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में 30 घंटे ऑपरेशन चला एक ट्रेन में, जिसमें पैसेंजर्स थे जिनको हॉस्टेज बनाया गया था बीएलए की तरफ से, उनको रेस्क्यू करने में। और उसके बाद वो अब ऑपरेशन खत्म हुआ है। एक मिलिट्री ऑपरेशन था ये, जो कि उन टेररिस्ट को, जो मिलिटेंट्स थे वहां पे, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए शुरू किया गया था। और उसके खत्म होने के बाद 21 जो सिविलियन है, जो पैसेंजर जिनको हॉस्टेज बनाया गया था, उनकी मौत हुई है। 4 सिक्योरिटी एहलकार जो है वो भी मारे गए हैं। और तमाम जो मिलिटेंट थे, 33 जिनका नंबर बताया गया है, वो सब मार दिए गए। ये जाफर एक्सप्रेस ट्रेन 440 पैसेंजर्स को लेके बलूचिस्तान के क्वेटा इलाके से खैबर पख्तूनख्वा की तरफ जा रही थी। बीच में इसको मिलिटेंट्स ने इंटरसेप्ट किया। आप देख सकते हैं, ये वायरल कुछ तस्वीरें हुई है। ये देख सकते हैं आप, जो ट्रेन में हमला किस तरह से किया गया। पहले तो ट्रैक को उड़ा दिया गया और तमाम जो लोग हैं वहाँ पे, उनको फिर बंधक, फिर हॉस्टेज बना दिया गया। और उसके बाद लगातार ये ऑपरेशन चला। जो बलोच लिबरेशन आर्मी के जो लोग थे, उनकी मांग थी कि उनके जो प्रिजनर्स है, उनको एक प्रिजनर एक्सचेंज डील की तरह छोड़ दिया जाए और वो तब जाके हॉस्टेज को छोड़ेंगे। लेकिन पाकिस्तानी सेना ने एक ऑपरेशन चलाया और उस ऑपरेशन के बाद तमाम जो ये मिलिटेंट्स थे उनको मार दिया गया। एक दिक्कत आ रही थी कि वो वहाँ पे सुसाइड बॉम्बर्स भी थे, और शायद यही एक वजह है कि इस ऑपरेशन को चलने में कुछ वक्त लगा। हमारे साथ जुड़े हुए 2 खास मेहमान इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में हैं। हमजा अजहर सलाम, जो एडिटर है द पाकिस्तान डेली, ये हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। बहूद बलूच, जो एक जर्नलिस्ट है बलूचिस्तान से, ये भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहूद साहब, आपसे पहले बात करूंगा, अभी क्या खबर है? ये ऑपरेशन पूरी तरह से खत्म हुआ है, लेकिन बीएलए ने कहा है कि ये तो अभी खत्म नहीं हुआ है, तो ऑन गोइंग ऑपरेशन है। क्या खबर है? जी शुक्रिया। बिल्कुल जो ताज़ा तरीन बयान आया है बलोच लिबरेशन आर्मी की जानिब से, उनका यही कहना है कि जंग जारी है, यानी उनकी जानिब से ऑपरेशन जारी है बलोच लिबरेशन आर्मी की जानिब से। वहाँ पर बड़े पैमाने पर जो झड़पें हैं उनका भी है, जबकि इलाकों के हवाले से पहले भी हमारे पास खबरें थी कि करीब के इलाके हैं उनको खाली किया गया है फौज ने, या जो उनके सपोर्टर्स मींस डेथ स्क्वाड्स के नाम से जाने जाते हैं बलूचिस्तान में, उनको भी लाए गए हैं। तो बीएलए ने भी अपने बयान में जिक्र किया है कि आम आबादियों को निशाना वगैरह बनाया जा रहा है। फिर जो तोपखाने का इस्तेमाल या कि ड्रोन तैयारे से बम्बारमेंट, इससे खदशा है कि जो सिविलियंस वगैरह हैं उनकी जानी नुकसानात हो सकते हैं। आज अभी सूरत यही है कि गुज़िश्ता रात जिस तरह आपने जिक्र किया कि आईएसपीआर की जानिब से जो बयान दिया गया था, लेकिन सारी जो सबकी नज़रें थी वो बीएलए के बयान की जानिब थी कि उनकी तरफ से क्या आता है, वो क्या कहते हैं। क्योंकि आईएसपीआर की जानिब से बयानात या कि पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खासकर बलूचिस्तान में जो हालात हुए हैं वाक़यात के हवाले से, तो उस पर ख़ास भरोसा नहीं करते हैं। इसी वजह से वो देख रहे थे। जबकि इनका बयान अभी आया है, तकरीबन 1 घंटे हो रहे हैं, तो लोगों की तवज्जो इसी तरफ है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 33 हमलावर जो है मारे गए हैं। उनके हवाले से अभी तक कोई उन्होंने तफ़सीलात या कि तस्वीर या कि वीडियोज़ कुछ भी शेयर नहीं किए हैं। आईएसपीआर या कि उनकी जो उनसे एफ़िलिएटेड सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह अमूमन करते हैं। अगर कोई ऐसा वाक़या होता है तो वो करते हैं, लेकिन इस हवाले से अभी तक कुछ भी नहीं है। जबकि हम खुद मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि पाकिस्तानी फ़ौजी एहलकारों के मीन्स जो कुछ बयान किया जा रहा है उससे बरअक्स ग्राउंड पे चीज़ें देखने में आ रही है। आईएसपीआर ने कहा कि 4 एहलकार मारे गए हैं, जबकि मैंने खुद जो अभी तक मैंने कलेक्ट किए हैं इन्फॉर्मेशन वगैरह है, फ़ौजी एहलकारों की हलाकतें हैं, बहुत बड़ी तादाद है, उनकी तस्वीर भी आ रहे हैं, उनके लोग उनको शेयर कर रहे हैं कि हमारा बंदा मारा गया है। तो इस वजह से ग्राउंड पर एक बात समझने की कोशिश करूंगा, बहुत साहब, कि ये सवाल ये है कि ये जो उन्होंने बोला है बीएलए ने कि ऑपरेशन चल रहा है अभी, ये वो इस ऑपरेशन, इस इंसिडेंट की बात कर रहे हैं कि ओवरऑल जो वहां पे जो कार्रवाइयां हैं वो चालू है, वो जारी है? इसी इसी के मखसूस इसी के हवाले से कह रहे हैं जो जाफर एक्सप्रेस को कब्जा और फौजी एहलकारों को यरगमाल करने के इस हवाले से कह रहे हैं। अच्छा,
ٹھیک. جی اگر حمزہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ جس طرح سے پاکستان کی آرمی نے اب بیان دیا ہے کہ یہ آپریشن ختم ہو گیا ہے، اور خبروں کے مطابق جو پرائم منسٹر ہے اور جو ٹاپ منسٹرز ہے وہ جہاں پہ گئے ہیں آپریشن ختم ہونے کے بعد، کس طرح کی صورتحال ہے آپ؟ جی جس طرح کہ کل ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے یہ بتایا کہ یہ آپریشن کنکلوڈ ہو چکا ہے، اس کے نتیجے میں 30+ ٹیررسٹ کو نیوٹرلائز کیا گیا ہے اور باقی ہاسٹیجز کو بھی ریلیز کیا گیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ بی ایل اے کی طرف سے یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ اس وقت بھی اسکرمشز چل رہی ہیں، ہاسٹیلٹیز جاری ہیں، لیکن اگر آپ اس پریس ریلیز کو ڈیپلی اسٹڈی کریں اور آپ اس سے پچھلی پریس ریلیزز کا بھی حوالہ دیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے بی ایل اے نے کہا تھا کہ اب ہم 50 اور ہاسٹیجز کو مارنے لگے. ان کے پاس ایک لیوریج تھی، وہ ایک کمانڈ کی پوزیشن سے یا ایک اتھارٹیٹیو پوزیشن سے بات کر رہے تھے. جو اب ان کی بات آئی، اب انہوں نے کوئی ڈیفینیٹیو یا اتھارٹیٹیو بات نہیں کی یا اپنے کسی فردر ایکشن کی بات نہیں کی. نہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ان کے پاس کتنے ہاسٹیجز ہیں، نہ انہوں نے یہ تھریٹن کیا ہے کہ اگر یہ ہمارے اوپر آپریشن بند نہ ہوا تو ہم اتنے ہاسٹیجز مار دیں گے. اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت تک بی ایل اے کی طرف سے اگر یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی ہاسٹیجز ہے تو اس کی کوئی ویژول ایویڈنس نہیں ہے. جبکہ میں یہ بہت صاحب نے ابھی بولا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی طرف سے اس طرح کی انفارمیشن شیئر نہیں کی گئی، تو میں آپ کے نیوز روم سے کر دوں گا، اگر ان کے ساتھ میرا کانٹیکٹ ہوتا ہے تو میں ان کے ساتھ بھی شیئر کر دوں گا کہ ایٹ لیسٹ ہمارے نیوز روم میں پاکستان ڈیلی کے پاس ویژول کنفرمیشن ہے بہت سارے بلوچ ٹیررسٹس کی نیوٹرلائزیشن کی. ان کی ڈیڈ باڈیز کی پکچرز بھی ہمارے پاس موجود ہیں. ہم نے کنفرم کیا ہے کہ یہ اسی انسیڈنٹ کی اور اسی ایریا کی ہیں. تو میرے خیال میں اس وقت ایک کنٹروورسی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ نو ڈاؤٹ یہ ایک بہت آڈیشس آپریشن تھا جو کہ تقریباً 1.5 دن تک انہوں نے اتنے ہاسٹیجز کو یرغمال بنا کے رکھا تھا. لیکن الٹیمیٹلی اٹ ہیز ناؤ کنکلوڈیڈ. انٹرنیشنل کمیونٹی بھی پاکستانی اسٹیٹ کی بات کو ریٹریٹ کر رہی ہے. ابھی تک ہم نہیں دیکھتے کہ کوئی انٹرنیشنل پبلیکیشن یا کوئی فورن گورنمنٹ بی ایل اے کے اس کلیم کی تائید کرے کہ اس وقت تک ہاسٹیلٹیز چل رہی ہیں. آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی بات کی، انہوں نے کافی نیوز چینل سے بات بھی کی ہے. ہم بھی چاہیں گے کہ ایک کلپ ان کا یوز کرے تاکہ ایک کلیئر ہو جائے. انہوں نے کہا ہے کہ رولز آف انگیجمنٹ گیم جو ہے وہ بدل گئے ہیں. اس پہ بات کریں گے کہ کیا کس طرف ان کا اشارہ ہے. پہلے تو وہ بائٹ سن لیتے ہیں، انہوں نے کیا کہا. This incident of Jafar Express changes the rules of the game. اچھا. کیونکہ ان دہشت گردوں کا دین اسلام، پاکستان اور بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہت صاحب، جس طرح سے انہوں نے بتایا ہے کہ رولز آف دا گیم چینج ہو گئے ہیں، کو لگتا ہے اشارہ ہے کہ ایک بہت بڑا ملٹری آپریشن ہوگا. ابھی تو خیر یہ انسیڈنٹ تو ہوا ہے، اس کے بعد فلش آؤٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی ملیٹنٹس کو. اس طرف لگتا ہے ان کا اشارہ ہے. جی بالکل اسی طرف ان کا اشارہ ہے. لیکن بلوچستان میں ملٹری آپریشنز چلتے رہے ہیں. نواب اکبر بگٹی کی شہادت سے لے کر یا اس سے پہلے جو کچھ واقعات ہوتے تھے، خصوصاً اس کے بعد ملٹری آپریشن بالکل نہیں رکے ہیں. بلوچستان میں ایک مسنگ پرسنز کا جو مسئلہ ہے کہ جبری لاپتہ افراد، ان میں کمی بیشی آتی رہی ہے لیکن رکے نہیں ہے. کہ پالیسی لائی گئی ہے کہ یہ چیز اب نہیں کرنی ہے. اور ملٹری آپریشنز خاص کر جو پچھلے سالوں سے تھے کہ ڈرون طیارے استعمال کیے جا رہے ہیں بلوچستان میں، خصوصی طور پر 2022 سے مختلف جگہوں پر ان کے اسٹرائکس وغیرہ ہوئے ہیں. لیکن آئی ایس پی آر کے ایک بھی بیان میں آپ کو نہیں ملے گا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈرون طیارہ استعمال کیا ہے، اس سے گولے داغے گئے. صرف اس آپریشن میں انہوں نے کہا ہے جعفر ایکسپریس کی ان کے اس بیان میں ہے. تو ملٹری پچھلے 2-3 مہینے پہلے ایک اسی طرح کا اعلان آیا تھا. باقاعدہ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم بلوچستان میں بڑے پیمانے پر ایک آپریشن کر رہے ہیں، جس کے یہی کہا جا رہا تھا کہ فل فلیج آپریشن ہوگی یہ وغیرہ. لیکن ٹارگیٹڈ آپریشنز ہوئے، اسی طرح کے ڈرون طیارے خاص کر استعمال کیے جاتے ہیں یا ایک علاقے میں جا کر خاص آپ کہہ سکتے ہیں ٹارگیٹڈ آپریشنز. تو اس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ان کے لیے بلوچستان کے لیے پیش رفت ہے غیر اعلانیہ آپریشنز کی بجائے اعلانیہ آپریشنز.
وہ پہلے ہی سفر کر رہے ہیں ان کے لیکن اعلانیہ تو میری جس طرح کی ڈسکشنز ہوئی لوگوں کے ساتھ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ان کا یہ بہتر ہے، ہمارے لیے یہ فائدہ مند ہے کہ وہ اعلانیہ ہمارے اوپر کر رہے ہیں، تو خاص کامیابی نہیں مل سکتی ہے، پھر بھی وہ ریزلٹس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ وہ کیسے آپریشن کو اپنے لائیں گے، لیکن بلوچ یہی کہتے رہے ہیں کہ ہمارے اوپر آپریشن ہوتے رہے، اعلانیہ ہوں گے، ہمارے حق میں ہیں کہ ہم اس کو کم از کم دنیا کے سامنے کہہ سکتے ہیں۔ حمزہ صاحب، میں سن رہا تھا جو یہ ملٹری کا جو بیان آیا ہے، انہوں نے ان میں اشارہ کیا ہے کہ جو بھی یہ ملیٹنٹ تھے جنہوں نے یہ کاروائی کی، ان کے ہینڈلر افغانستان میں بیٹھے تھے، وہ ان کے ساتھ لنک تھی، ان کا ایک کنیکشن تھا، سیٹلائٹ فون سے ان سے بات کرتے تھے، ان سے وہ انسٹرکشن دیتے تھے، اور انہوں نے کہا ہے افغانستان کو اپنی ٹیریٹری کو استعمال نہ ہونے دے اس ایلیمنٹس کے لیے۔ کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس سٹیٹمنٹ کو؟ آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان میں ٹیررسٹ سیف ہیون ہے اور پاکستان اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور وہی کارن ہے کہ یہ یہاں پہ اس طرح کی کاروائی ہوئی، یا ایک انٹرنل فیلور ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا، خود سے ایک سیکیورٹی لیپس ہے جس کا وہ اب پورا وہ اس کا سارا وہ ملبہ ان پہ ڈال رہے ہیں؟ جی میرے تو خیال میں کہ the truth lies somewhere in the middle، کہ یقیناً یہ ایک سیکیورٹی لیپس ہے، ایک انٹیلیجنس فیلئر بھی اس کو کہا جا سکتا ہے، لیکن ہماری معلومات کے مطابق کچھ کمیونیکیشنز انٹرسیپٹ ہوئی ہیں اور اس وقت ان کو اوتھینٹیکیٹ کیا جا رہا ہے، لیکن یقیناً اگر آئی ایس پی آر نے یہ بیان دیا اور انہوں نے اپنی پریس ریلیز کے اندر یہ لکھا ہے کہ وہ اپنے ہینڈلرز کے ساتھ افغانستان میں ان کورسپونڈنس اور کمیونیکیشن تھے، تو مجھے نہیں لگتا کہ وداؤٹ فلی ascertaining the evidence اس طرح کا بیان دیا جائے گا۔ لیکن اگر میں آپ کو ایک لارجر پکچر میں بات کروں تو جب سے فال آف کابل ہوا ہے، جب سے ہم نے دیکھا ہے کہ طالبان ٹیک اوور ہوا ہے 2021 سے، تو افغانستان ایک ہاٹ بیڈ آف ٹیررزم بن چکا ہے۔ اب یہ ٹیررزم کا نیکسس ہے جو کہ کسی ایک دہشت گرد یا ٹیررسٹ تنظیم کی حد تک لمیٹڈ نہیں ہے۔ افغانستان کے اندر اس وقت آپ کو آئی ایس کے پی کی پریزنس ملے گی، آپ کو بلوچ ٹیررسٹ کی پریزنس ملے گی، آپ کو تحریک طالبان پاکستان کی پریزنس ملے گی، اور اس وقت افغان طالبان جو کہ کچھ عرصہ پہلے تک ایک ٹیررسٹ گروپ ہی کنسیڈر ہوتا تھا، اب ان کی گورنمنٹ ہے۔ مگر میرے خیال حمزہ میں صاحب، یہ کافی آئرونیکل نہیں ہے؟ کیونکہ جب فال آف کابل ہوا تب پاکستان واز سپورٹنگ افغان طالبان۔ مجھے یاد ہے وہ جو آئی ایس آئی کے ڈی جی تھے، وہ وہاں پہ جا کے چائے کا کپ وہ ان کے ہاتھ میں تھا اور وہ چائے پی رہے تھے، لیکن کیا ہوا کہ افغانستان ہی اب ان کو ایک سیف ہیون دے رہا ہے؟ یہ تو بڑا ایک کانٹرڈکٹری ہے۔ بالکل بالکل سر، یو آر رائٹ، اور ایز فار ایز مائی پرسنل اوپینین از کنسرن تو بالکل یہ ایک فلاڈ پالیسی تھی، اور میری تو اس میں یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ دیکھیں جو ٹیررسٹ ہوتا ہے یا جو ایکسٹریمسٹ ہوتا ہے، جو فنڈامنٹلسٹ ہوتا ہے، اس سے ایک حد تک ہی انگیجمنٹ یا پارٹنرشپ ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ شارٹ ٹرم گینز کے لیے ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ بیڈ پارٹنرز بن جاتے ہیں، لوگ کولوڈ کر لیتے ہیں شارٹ ٹرم گینز کے لیے، لیکن بڑے اسٹرکٹ آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز ہیں ایک سٹیٹ میں، ایک نیشن سٹیٹ میں، اور ایک ٹیررسٹ گروپ میں جو کہ کچھ دیر تک ایک علاقے پہ قابض ہوتی ہے۔ تو یقیناً یہ ایک فلاڈ پالیسی تھی، اور یہ پاکستان کی پچھلی حکومت کی پالیسی تھی، اور جو اس پالیسی کے ماسٹر مائنڈز تھے وہ اس وقت اپنی باقی مسٹیکس کی وجہ سے both of them are in prison. I am referring to Imran Khan and the DGI, ex-DGI you have mentioned, فیض حمید، وہ بھی اس وقت ملٹری کسٹڈی کے اندر ہے، ان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے فار ادر ریزنز۔ لیکن بالکل یہ ایک فلاڈ پالیسی تھی جس کا پاکستان کو بہت نقصان ہوا ہے۔ لیکن اب ہم نے 2025 کا لینڈسکیپ دیکھنا ہے، ہم نے اب کے ایکو سسٹم کو دیکھنا ہے، اور ہو سکتا تھا کہ 2021 کے بعد اگر افغان طالبان 2.0 کی بات کی جا رہی تھی کہ اب ایک یہ ریفائنڈ ورژن، ایک ایجوکیٹڈ ورژن، ایک پروگریسو ورژن سامنے آئے گا، شاید اس وقت کچھ پاکستان کے سیکیورٹی ہاکس نے یہ سمجھا ہو کہ اب ایک نئی طالبان سامنے آئے گی۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ تو وہی طالبان ہے جو کہ عورتوں کو پڑھائی کرنے نہیں دیتی، جو کہ اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز کو جی حالانکہ یہ بھی بڑا ایرونیکل ہے کہ پاکستان کا طالبان سے پہلے والی جو سرکار تھی افغانستان سے، ان کے ساتھ بھی کچھ اچھے تعلقات نہیں تھے۔ بہت صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جس طرح پاکستان میں جس طرح کے حالات ہے اور جس طرح سے انسرجنسی بڑھ رہی ہے بلوچستان
پاکستان میں اور علاقوں میں، اور پاکستان کا کہنا ہے کہ افغانستان میں اس کے تار جڑے ہوئے ہیں. ایک ایڈوائزر نے یہ بھی کہا کہ بھارت ریسپانسبل ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جو انٹرنل فیلیورز ہے، جو سیکیورٹی اپیریٹس کا جو فوکس ہے وہ کہیں اور ہے، ان کی پرائیورٹی کہیں اور ہے، کرکٹ میچ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے، یا ایک پولیٹیکل پارٹی کو کارنر کرنے کے لیے، یا اس طرح کے کیسز چلانے کے لیے، یا کہ جو لوگوں کی سیکیورٹی ہے آن دا گراؤنڈ ان کو ایک سینس آف سیکیورٹی ملے، اس طرف تو کوئی دھیان نہیں ہے؟ جی بالکل، دیکھیے ایک تو الزامات کی آپ بات کرتے ہیں، یہ ابھی کی بات نہیں ہے. پہلے سے اس طرح کے کبھی افغانستان، کبھی ایران، کبھی بھارت، ان سب پہ الزامات لگاتے رہے ہیں کہ وہ فنڈنگ وغیرہ یہ وہ سیف ایون. لیکن یہاں میں ایک بات کہوں کہ پچھلی حکومت کے آپ نے ذکر کیا، کوئٹہ شورا کیا تھا؟ وہی تھے جو آج حکومت میں ہیں، یہی لوگ کوئٹہ میں بٹھائے گئے تھے، ان کو سیف ایونٹس کہا جاتا ہے. اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے کون تھے جو ان کے ٹارگٹ کلنگ بھی وہاں پر ہوئی تھی؟ تو آپ نے پہلے اگر آپ اپنے پچھلی حکومت پر الزام لگا رہے تو اس سے پہلے کے الزامات کس پہ لگائیں گے کہ ان کو جگہ دی؟ اچھا، پھر آپ داعش کی بات کر رہے ہیں. میرا علاقہ ہے مستنگ، وہاں پر ان کا کیمپ ہے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. سیف ایونٹس یہ ہوتے ہیں. خزدار میں ان کو کیمپ کہاں فراہم کیا گیا ہے؟ شفیق مینگل کون ہے کہ اس کی کیمپ میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ شفیق مینگل وہی ہے جو خودکش بمبار کو سندھ تک بیچتا ہے، وہاں پر دھماکے ہوتے ہیں. اسی طرح میں کوئٹہ سے بھی آپ کو یعنی ابھی سیناریو بدل چکی ہے. داعش کو بلوچستان میں جگہ دی جا چکی ہے. تو یہ چیزیں بھی چل رہے ہیں. باقی آپ نے جس طرح کہا فیلور یا کہ گیم چینج کی آپ نے بات کی، میں تو کہتا ہوں کہ بلوچ کی جانب سے پہلے سے ہی گیم چینج ہو چکی ہے. جو رولز ہے وہ چینج ہو چکے ہیں. بلوچ کی پالیسیز دیکھ کے وہ ایک ٹین رن سے ابھی دوسری پالیسیز کی جانب آ رہے ہیں. کیمپ قبضہ کرتے ہیں، ہیڈ کوارٹرز قبضہ کرتے ہیں، شاہراہوں پر وہ آتے ہیں. مطلب پچھلے ایک سال میں جو جتنے واقعات ہوئے، بہت بڑی نوعیت کی بہت ہی تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے. کہ کراچی ایئرپورٹ پر جس طرح حملہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس انٹیلیجنس بھی ہے، BLA کے پاس. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، بالکل سمپل سے سوال ہے. جو متاثرین تھے کل کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر کہہ رہے تھے آپ کو معلوم ہے تھریٹس ہے، پھر بھی آپ لوگوں کو بذریعہ ٹرین بھیج رہے، ان کی سیکیورٹی بھی نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد واقعے کے بعد آپ کیسے وہاں پر ڈرون طیارے سے گولے برسا سکتے ہیں؟ یہ ایک سمپل سے بندہ ہے کہ ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے. تو اس کا رزلٹ یہی آیا کہ کوئٹہ سے 200 تابوت آپ نے بھیجے کہ جو لاشیں ہیں، جو ان کی باقیات ہے، لوگ مرے ہیں ان کو. اچھا، BLA کی جانب سے ایک وائس ریکارڈنگ بھی شیئر ہوئی. ان کا کہنا تھا کہ یہاں پر انہوں نے مارٹر فائر کیا ہے، بالکل اپنے لوگوں پر. وہ کہہ رہا ہے، بندہ بالکل کہہ رہا ہے کہ خود کے لوگوں پر انہوں نے مارٹر برسائے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. یہاں اگر آپ اجازت دیں، ایک چیز ہے کہ بولان کا جو علاقہ ہے، یہاں پر کمیونیکیشن کی کوئی طریقہ کار نہیں ہے. انہوں نے جو کچھ اگر وائس ریکارڈنگ چیز ہے مینیج کی ہوگی، لیکن فوج کے پاس ہے، فوج وہاں پر موجود ہے. جس طرح کے کلیمز آ رہے ہیں، 33 بہت بڑی فگر ہیں کہ ان میں سے آپ 10-15 کی تلاشی دکھائیں کہ میں نے ان کو مار دیے ہیں. بلند صاحب، بہت صاحب، یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے کہ ابھی موپنگ اپ آپریشن چل رہا ہوگا اور شاید کچھ دیر کے بعد زیادہ ڈیٹیل سامنے آئیں گی. لیکن حمزہ اظہر صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ایک چائنا فیکٹر ہے. چائنا کے کافی پروجیکٹس ہے جس کو سی پیک کے طور پہ بتایا جاتا ہے بلوچستان میں، گوادر ایئرپورٹ، گوادر پورٹ کی ڈیولپمنٹ یا باقی. آپ کو لگتا ہے اس طرح کے جب انسیڈنٹس ہوتے ہیں ان کو ایک دھکا لگتا ہے، اور کیا چائنیز اب یہ سیکیورٹی کنسرنز پاکستان کے ساتھ اٹھائیں گے کہ وہ پروجیکٹس کو تبھی چلا سکتے ہیں جب ایک سیکیور ایٹماسفیئر ہوگا؟ جب اس طرح سے ایک ٹرین کو ہائی جیک کر کے پیسنجرز کو یرغمال بنایا جائے، یہ تو کوئی بہت بڑی سیکیورٹی لیپس لگ رہی ہے. اور ان پروجیکٹس کا کیا ہوگا اب؟ جی، میرے خیال میں جو پاکستان ہے اور خاص طور پہ جو بلوچستان اور گوادر پورٹ ہے، یہ اسٹریٹجکلی چائنا کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے کہ دے کین ناٹ افورڈ ٹو لوز ایکسیس آف دس پورٹ. اور آلریڈی دے ہیو انویسٹڈ ٹینز آف بلینز آف ڈالرز ان دیز پروجیکٹس. تو بالکل یہ ایک بہت سیڈ اور انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے، اور اس کی انٹینسٹی بھی کافی زیادہ ہے، جو کہ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ کیا وہ آر دے کانفیڈنٹ اباؤٹ دا پاکستانی سیکورٹی سسٹم ٹو پرووائڈ دیم سیکورٹی ان دوز سائٹس، یا کہ وہ آپ چاہیں گے کہ ہمارے اپنے
पर्सनल वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, क्योंकि जिस एक इंसिडेंट तो है नहीं, एक काफी इंसिडेंट, और ये तो काफी बड़ा इंसिडेंट है, इसके बाद तो ऑब्वियसली दे विल बी कंसर्न्ड। जी बिल्कुल, नेचुरली ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है और इसकी जो इम्प्लिकेशंस हैं ये हम आने वाले दिनों में देखेंगे। और बिल्कुल ये चाइनीज कॉन्फिडेंस को भी पाकिस्तान में एटलीस्ट टेम्पररीली थोड़ा सा कम करेगा। लेकिन हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान और चाइना बहुत क्लोज पार्टनर्स हैं, ये इकोनॉमिक पार्टनर्स हैं, और ये अब एक सिक्योरिटी रिलेशनशिप को भी मज़ीद इंटेंसिफाई कर सकते हैं, मज़ीद मजबूत बना सकते हैं इन रिस्पॉन्स टू दीज अटैक्स। इससे पहले भी हमने देखा है कि BLA के काफ़ी अटैक्स चाइनीज़ इंजीनियर्स, चाइनीज़ शहरी, चाहे वो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के हों, चाहे वो नॉर्मल वहाँ पे बिल्कुल नॉन कम्बेटेंट्स हैं, लेकिन चाइनीज़ को इस तरह मारा जा रहा है। तो बिल्कुल आई थिंक ये रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटीज में ये बात है कि जॉइंट पाकिस्तानी चाइना कोई फोर्स बनाई जाए जो कि इनको प्रोटेक्ट किया जाए, इनमें इंटेलिजेंस शेयरिंग भी बढ़ाई जाए। और मेरे ख्याल में कि इस तरह के इंसिडेंट्स शायद टेम्पोरेरीली बलोच मिलिटेंट्स और टेररिस्ट्स को थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट जरूर देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में शायद उनको ये कंसिडर करना चाहिए कि ये जो नेशन स्टेट्स हैं जो कि इतनी वेल ऑयल्ड मशीन्स हैं, चले पाकिस्तान शायद एक वीकर नेशन जरूर होगा, लेकिन चाइना जो इतना बड़ा ग्लोबल बहीमत यहाँ पे बैठा है, जिसकी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट बलूचिस्तान में, ये इसको जाया जाने नहीं दे सकता। इसके बाद मजीद ये हो सकता है कि पाकिस्तान और चाइना की सिक्योरिटी पार्टनरशिप इंक्रीज हो सकती है, चाइना पाकिस्तान को मजीद हेल्प कर सकता है इन थ्रेट्स को चैलेंज करने के लिए। हो सकता है कि ये एक सिल्वर लाइनिंग हो या एक टिपिंग पॉइंट हो, ये अटैक जिसके अंदर पूरी पाकिस्तान की काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी को रिवाइज किया जाए, रीथिंक किया जाए, और लॉन्ग टर्म में इन्हीं टेररिस्ट के सर्वाइवल को बहुत मुश्किल बना दिया जाए। और मैं इसमें एक और चीज भी ऐड करना चाहूंगा कि हमने ये देखा है, जिस तरह अफगानिस्तान की बात की गई है कि इनके हैंडलर्स यहाँ पे मौजूद थे, उसके अलावा हमने ईरान में भी देखा है कि कुछ सेफ हेवन्स कुछ बलोच टेररिस्ट के वहां पे हैं। और मेरे ख्याल में ये इतना अब्सर्ड नहीं है टू प्रिडिक्ट कि आने वाले दिनों में हम कोई एयर स्ट्राइक्स भी देख सकते हैं जो कि इनके हॉट स्पॉट्स को टारगेट करेगा आउटसाइड पाकिस्तान, चाहे वो अफगानिस्तान हो चाहे वो ईरान हो। अब आप देखेंगे कि रूल्स ऑफ द गेम हैव चेंज्ड, जिस तरह DGISPR ने कहा, और हम एनालाइज कर सकते हैं या विद रीजनेबल कॉन्फिडेंस हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अब ये कॉन्फ्लिक्ट स्पिल ओवर होगा और इसका ब्रंट जो है वो ये टेररिस्ट्स और इनके सिंपथाइजर्स को फेस करना पड़ेगा। हालांकि ये भी एक मतलब एक हैरानकुन बात है कि अगर उनके सिंपथाइजर्स और उनके कैंप्स अफगानिस्तान में है तो वो पाकिस्तान में ही आके क्यों अटैक करते हैं, ईरान में तो नहीं करते हैं। ये भी एक सोचने वाली बात है। बहुत साहब, आखिर में आपसे जानना चाहूंगा कि एक सिविलियन एक ट्रेन को हॉस्टेज बनाना, लोगों को लेना, ऑलरेडी वो एक टेररिस्ट आउटफिट करार दी गई है पाकिस्तान में भी, US में भी, इससे क्या फायदा होगा उनको? वो तो, और ये तो नॉन कॉम्बेटेंट्स है, क्योंकि इतने जो लोग जो मारे गए, सिविलियन मारे गए, वो तो इसलिए मारे गए ना कि ट्रेन को एक यरगमाल कर दिया गया, ट्रेन को हॉस्टेज बना के वहां पे लोगों को बनाया गया। तो आपको नहीं लगता है कि ओवरऑल इन द लॉन्ग रन नुकसान ही होगा, BLA को फायदा कुछ होगा नहीं? देखिए, फायदा ही फायदा है। एक तो BLA को अपनी बात दुनिया तक पहुंचानी थी कि हम बहैसियत एक ऑर्गेनाइजेशन, बहैसियत एक आर्मी, इन चीज़ों के लिए हम तैयार है, कैदियों के तबादले के लिए। पाकिस्तान तैयार नहीं, पाकिस्तान ने फौजी ऑपरेशन से जवाब दिया है। बाकी सिविलियंस की बात की जाती है, देखिए उनकी पूरी लिस्ट पड़ी हुई है। 100 से ज़्यादा वो खुद मान रहे हैं कि इसमें फौजी एहलकार थे, ट्रेन में सवार थे, वो जा रहे थे। उनकी तो बिल्कुल पूरी लिस्ट हमारे सामने आ चुकी है। यहाँ तक कि मेजर रैंक और कैप्टन रैंक के भी ऑफिसर थे, उनमें शामिल थे, और इनको उन्होंने बिल्कुल अलहदा किया है। फिर उन्होंने फर्स्ट अपना जो पहला स्टेप उठाया है, खवातीन और बच्चों को छोड़ दिया है, बुजुर्गों को छोड़ दिया है। यहाँ पर उनके लिए एक प्लस पॉइंट है कि उन्होंने दीगर अफराद को छोड़ दिया है। सिविलियंस तो वही थे ना, उनको छोड़ दिया गया। अभी अगर हम सरफराज बुगटी ने कल वजीर आला बलूचिस्तान ने कहा है कि जो छुट्टियों पर होते हैं वो फौजी नहीं है, जिस पर उनके मजाक उड़ाया जा रहा है कि किस तरह आप ये बात कर रहे हैं। BLA यही करना चाह रहा था, BLA इसमें कामयाब हो गए हैं कि जो रूल्स हैं इंटरनेशनल हवाले से, जंगें होती है, तहरीकें होती है, उनमें हॉस्टेजेस, प्रिजनर्स जो होते हैं उनका तबादला होता है, इसमें कोई मसला नहीं। लेकिन इसका जवाब इस तरह देना पहली बार देखने में आया है कि फौजी थे या सिविलियंस थे, पाकिस्तान आर्मी ने उन पर बम्बारमेंट की है। ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि उसने इसका जवाब तशद्दुद से दिया है, ताकत से दिया है, बातचीत से। शायद एक बंदा भी नहीं मारा जाता,
کہ اس طرح کے انہوں نے رسپانس یہ کیا ہے. بڑا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے پاکستان میں جس طرح کے انسیڈنٹ ہے کہ اس کے بعد کس طرح کے حالات بنیں گے, کس طرح کے آپریشنز لانچ ہوں گے. لیکن ایک کافی بڑا انسیڈنٹ ہے کہ ٹرین کو ہائی جیک کر لیا گیا اور وہاں کے پیسنجرز کو ہاسٹیج بنایا گیا. 30 گھنٹے تک یہ آپریشن چلا. بہت بہت شکریہ ہم سے جوائن کرنے کے لیے اور ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے حمزہ اظہر سلام صاحب اور باہود بلوچ جی. آپ ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ, اور تمام ہمارے آڈینس کا بھی شکریہ موجو اسٹوری دیکھنے کے لیے. آپ دیکھتے رہیے موجو اسٹوری. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.